بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونستهدیه والصلاة والسلام على سید المرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس قرآن نمبر 499 ہے اور آج سورۃ المائدہ کی دو آیتوں کی تلاوت و تشریح کی جائے گی، آیت نمبر 42 اور 43، 42 and 43۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سماعون للکذب اکالون للسحت فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وَإِن تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَنْ يَضُرُّوكَ شَيْئًا وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ۔ وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِندَهُمُ التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين۔ صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہیں، سماعون، وہ بہت سننے والے ہیں، للکذب، جھوٹ کو، اکالون، اور بہت کھانے والے ہیں، للسحت، حرام کو، فَإِن جَاءُوكَ، پھر اگر وہ آپ کے پاس آئیں، فَاحْكُمْ، تو آپ فیصلہ کر دیں، بینہم، ان کے درمیان، او اعرض عنہم، یا منہ پھیر لیں ان سے، وَإِن تُعْرِضْ، اور اگر آپ منہ پھیر لیں گے عنہم، ان سے، فلن یضروکا، تو وہ ہرگز بگاڑ نہ سکیں گے آپ کا شیئن، کچھ بھی۔ وَإِنْ حَكَمْتَ، اور اگر آپ فیصلہ کریں، فَحْكُمْ، تو فیصلہ کریں، بینہم، ان کے درمیان، بالقسط، انصاف کے ساتھ۔ ان اللہ، بے شک اللہ، یحب المقسطین، پسند فرماتا ہے انصاف کرنے والوں کو۔ وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ، اور کیوں کر وہ منصف بنائیں آپ کو، وَعِندَهُمْ التوراۃ، جبکہ ان کے پاس تورات ہے، فیہا، اس میں، حکم اللہ، اللہ کا حکم ہے، ثم یتولون، پھر وہ پھر جاتے ہیں، من بعد ذلک، اس کے بعد، وما اولئک بالمؤمنین، اور نہیں ہیں وہ مومن۔ ترجمہ یوں ہے، جھوٹی باتیں بنانے کے لیے جاسوسی کرنے والے اور رشوت کا حرام مال کھانے والے ہیں۔ اگر یہ تمہارے پاس کوئی مقدمہ فیصل کرانے کی کو آئیں تو تم ان میں فیصلہ کر دینا یا روگردانی کر لینا، اور اگر ان سے روگردانی کرو گے تو وہ تمہارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکیں گے۔ اگر فیصلہ کرنا چاہو تو انصاف کا فیصلہ کرنا، کہ اللہ انصاف کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ اور یہ تم سے اپنے مقدمات کیوں کر فیصل کرائیں گے، جبکہ خود ان کے پاس تورات موجود ہے جس میں اللہ کا حکم لکھا ہوا ہے۔ یہ اسے جانتے ہیں، پھر اس کے بعد اس سے پھر جاتے ہیں، اور یہ لوگ ایمان نہیں رکھتے۔ ان دو آیتوں میں 6 باتیں بتلائی گئی ہیں۔ پہلی بات، یہ لوگ کان لگا کر جھوٹی باتیں سننے والے، جی بھر کر حرام کھانے والے۔ دوسری بات، اگر یہ تمہارے پاس آئیں تو چاہے تو ان کے درمیان فیصلہ کر دو، یا چاہے تو ان سے منہ موڑ لو۔ تیسری بات، اگر تم ان سے منہ موڑ لو گے تو یہ تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے۔ چوتھی بات، اگر فیصلہ کرنا ہو تو انصاف سے فیصلہ کرو۔ پانچویں بات، یقیناً اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ چھٹی بات، یہ کیسے تم سے فیصلہ لینا چاہتے ہیں جبکہ ان کے پاس تورات موجود ہے جس میں اللہ کا فیصلہ درج ہے، پھر اس کے بعد فیصلے سے منہ پھیر لیتے ہیں۔ اس آیت میں یہودیوں کی 2 برائیاں بیان کی گئی ہیں۔ یہودیوں میں جو حکام قسم کے لوگ تھے، بڑے قسم کے لوگ، اولو الامر، جن کے ہاتھوں میں لوگوں کے درمیان فیصلوں کے اختیارات ہوتے تھے،
ان کا حال یہ تھا کہ جو شخص رشوت دینے کا اشارہ کرتا تھا اس کی بات کی طرف دھیان دیتے تھے، کان دھرتے تھے، توجہ دیتے تھے، غور سے سنتے تھے اور اس کی مرضی کے مطابق فیصلے بھی کرتے تھے۔ اور جو رشوت دینے کا اشارہ نہ کرتا، خواہ وہ کیسا ہی مظلوم ہو، نہ اس کی بات سنتے تھے اور نہ ہی اس کے حق میں فیصلہ دیتے تھے۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ حاکموں میں جب رشوت کا لین دین عام ہو جاتا ہے تو وہاں حق اور انصاف بالکل ہی ختم ہو جاتا ہے۔ اس آیت میں یہودیوں کی دو برائیاں بیان کی گئی ہیں کہ یہ لوگ کان لگا لگا کر سنتے ہیں، جھوٹی باتیں سنتے ہیں، جی بھر کر حرام کھاتے ہیں۔ رشوت ایک ایسا جرم ہے جس کا انجام اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے رشوت دینے والے اور رشوت لینے والے دونوں پر لعنت کی ہے، اور اس پر بھی لعنت کی ہے جو ان دونوں کے درمیان واسطہ ذریعہ بنتا ہے۔ عام لوگوں کا رشوت لینا بھی جرم ہے۔ اس سے بڑا جرم یہ ہے کہ کوئی حاکم اور قاضی اور کوئی مجسٹریٹ رشوت لے جس کے ہاتھ میں فیصلے کا اختیار ہوتا ہے۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کسی قوم میں بھی زناکاری پھیل جائے تو قحط کے ذریعے ان کی گرفت کی جائے گی، اور جس کسی قوم میں رشوتوں کا لین دین رواج پایا جائے تو روب کے ذریعے ان کی گرفت کی جائے گی، یعنی ان کے دلوں پر روب ڈال دیا جائے گا۔ رشوت صرف یہ نہیں ہے کہ حاکم کو یا آفیسر کو کچھ دے دلا کر اپنے حق میں فیصلہ کرا لیا جائے، بلکہ ہر وہ کام جو کسی کے ذمے شرعاً فرض یا واجب ہو، اور ہر وہ کام جو تنخواہ لینے کی وجہ سے کسی نے اپنے ذمے کر لیا ہو، اس کام پر نقد رقم یا کچھ بھی رشوت لینا، کچھ بھی لینا رقم یا کوئی چیز رشوت ہے۔ جو لوگ کسی عہدے پر فائز ہوتے ہیں تو لوگ ان کے پاس تحفے تحائف لے آتے ہیں، ہدایہ لے کر آتے ہیں۔ یہ اصل میں تحفہ نہیں بلکہ رشوت ہے، اگرچہ کہ ظاہری صورت ہدیہ اور تحفے کی ہے۔ یہودیوں کے بارے میں رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ہدایت دی گئی کہ فَإِن جَاءُوكَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ، اگر یہ یہودی آپ کے پاس آئیں تو ان کے درمیان فیصلہ فرما دیجئے یا ان سے اعراض کر لیجئے۔ اگر آپ ان سے اعراض فرمائیں تو آپ کو یہ لوگ ہرگز کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں۔ ہاں اگر فیصلہ کریں تو اگرچہ کہ یہ یہودی ہیں مگر آپ ان کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ فرما دیجئے۔ اللہ تعالیٰ کا دستور یہ ہے کہ وہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ ظالم لوگ اللہ تعالیٰ کو بالکل پسند نہیں ہیں۔ اور یہ یہودی آپ سے کیسے فیصلہ کرائیں گے؟ اس لیے کہ ان کے پاس تو تورات ہے جس میں اللہ کا حکم لکھا ہوا ہے، اور ان کا دعویٰ بھی ہے کہ وہ اس تورات کو مانتے بھی ہیں، تو ایسی صورت میں اسے چھوڑ کر آپ سے کہاں وہ فیصلہ کرائیں گے؟ اصل حقیقت یہ ہے کہ ان یہودیوں کو حق کا فیصلہ منظور ہی نہیں ہے، ان کے دلوں میں چور ہے۔ یہ صرف یہ چاہتے ہیں کہ ان کے موافق فیصلہ ہو تو مانیں گے ورنہ نہیں۔ ان کا مقصد حق پر چلنا ہی ہے ہی نہیں، اور حقیقت میں یہ مومن بھی نہیں ہیں۔ رب ذوالجلال ان آیات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ڈیلی درس قرآن کو سبسکرائب کیجئے، اپنے تاثرات اور مشورے ارسال کیجئے، اور متعلقین کے گروپ بنا کر انہیں روزانہ درس قرآن بھیجیں اور اجر ثواب پائیں۔